السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم۔ اور کافروں نے ایمان لانے والوں سے کہا، اگر یہ دین اسلام اچھا ہوتا تو یہ ایمان والے اسے قبول کرنے میں ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ ان کافروں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی ہے، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ جبکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت رہنما اور رحمت تھی، اور یہ عربی قرآن ہوتے ہوئے بھی اس توریت کو سچا بتا رہا ہے، تاکہ ظالموں انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، تو ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ ایمان والے ہی جنتی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے نیک کاموں کا بدلہ ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے بڑی تکلیف سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی تکلیف سے اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو وہ کہتا ہے، میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور میرے لیے تو میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، بے شک میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئات فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہ ایمان والے لوگ ہیں جن کے اچھے کاموں کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیں گے، یہ جنتی لوگ ہیں اس سچے وعدے کی وجہ سے جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمین وہما یستغیثان اللہ ویلک آمین ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، تم دونوں پر اف یعنی افسوس ہے، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کر کے زمین سے اٹھایا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں یعنی نسلیں گزر چکی ہیں اور ان میں سے تو کوئی بھی زندہ ہو کر نہیں آیا۔ اور ماں باپ دونوں اللہ کی دہائی دے کر اللہ سے فریاد کرتے ہوئے بیٹے سے کہتے ہیں، افسوس ہے تجھ پر، تیرا ستیہ ناس ہو، ہماری بات مان لے یعنی ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے یعنی کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، ان جناتوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک وہ لوگ گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور مومن اور کافر ہر ایک کے لیے اس کے کاموں کے حساب سے اچھے یا برے درجات ہوں گے، اور تاکہ اللہ ان کے اعمال کا انہیں پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ اور یاد رکھو جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان سے خوب مزے بھی لے چکے ہو، اب تمہیں ناحق اکڑ، گھمنڈ اور نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا دوسرا رکوع جس کے اندر 10 آیتیں، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کر پاتے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دین، یہ اسلام اچھا ہوتا تو یہ بلال ہیں، عمار ہیں، صہیب ہیں، خباب ہیں، یہ لوگ ہم سے آگے نہیں پڑھ پاتے، ہم ہی لوگ پہلے اسلام کو قبول کر لیتے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن یہ لوگ تو اسلام قبول کرنے میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا
کہ یہ اسلام صحیح نہیں ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ کمزور لوگ آگے نکل گئے، ورنہ ہم لوگ اچھے تھے، شرافت والے تھے، ہم لوگ آگے نکلتے۔ اللہ کی طرف سے ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہلے توفیق دے دیتا، ہم ہی لوگ پہلے قبول کر لیتے۔ آگے آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر ہے، خاص طور پہ ماں کے ساتھ، کیونکہ ماں تکلیف میں اٹھائے رہتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنتی ہے، اس کا اٹھائے رہنا اور اس کا دودھ پلانا 30 مہینے ہے۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 15، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، تو یہاں 30 مہینہ کہا گیا ہے، تو 30 مہینے میں 2 سال کیا 24 مہینہ ہو گیا، تو بچے کتنے 6، تو 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، خاص طور پہ ماں کا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2548، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھی صحبت کا اور اچھے طریقے سے رہنے کا لوگوں میں حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں، اچھا سلوک کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک تیری ماں، تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ پھر کہا کون؟ پھر کہا تیری ماں۔ کون؟ پھر کہا تیری ماں۔ پھر کہا ثم ابوک، تیرا باپ۔ تو ماں کو یہاں 3 درجہ زیادہ مل گیا 75، اور باپ کے لیے 25۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ سنن نسائی کتاب الجہاد حدیث نمبر 3104، معاویہ بن جاہمہ کہتے جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ اردت ان اغزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں آپ سے مشورہ کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو یہاں ماں باپ کی خدمت کرنا ایک جہاد کی طرح ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1900، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأعز ذلک الباب او احفظہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو تم اس کی حفاظت کرو یا اس کو تم برباد کر دو۔ آئیے ذرا کچھ اشعار دیکھتے ہیں ماں کے بارے میں کیا ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اور باپ کے بارے میں دیکھتے ہیں، پالا تھا بوڑھے باپ نے بیٹوں کو ناز سے، پالا تھا بوڑھے باپ نے بیٹوں کو ناز سے، آگاہ کر کے رکھا تھا ہر ایک راز سے، بیمار تھا تو حال بھی پوچھا تک نہیں، میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے۔ ہو ہی رہا، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور کسی نے کہا، باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے، باپ ہے تو گھر کی زندگی پر رونق ہے، باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے اپنے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ تو ماں باپ کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، اسی کے بارے میں یہ ذکر ہوا۔ آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔